تمام قسم کی حمد و ثنا و تعریف و توثیق کبریائی پاکیزگی اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ انگن تو درود و سلام نازل ہو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنہیں ہمیں رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ میرے عزیز و دوستو، میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آخری آیات تلاوت کیا ہوں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس امانت کو، یہ امانت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس میں اسلام کا معنی ہوتا ہے تمام احکامات آ جاتے ہیں، جیسا کہ کلمہ شہادت سے لے کر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اس کے اندر جتنے بھی اسلام کے دائرے میں ہیں وہ امانت کہلاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے یہ امانت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان، زمین و آسمان پر پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، اور پہاڑوں پر نازل کرنا چاہتا تھا، پہاڑ بھی انکار کر دیے۔ اور انسان ایک ایسا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان جو اسلام پر عمل کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انعامات رکھا ہے، اس لالچ میں آ کر اس کو اقرار کر لیا ہے۔ لیکن کچھ ہی لوگ ہیں جو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا نفع و نقصان کیا ہے، وہ اختیار کر لیا ہے، اور باقی جو انسان ہیں پہلے تو اس کو اختیار کر لیا ہے، بعد میں اس کو انکار کرنے پر تل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے انسان۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ کام کرنا انسان کے اوپر شاق گزرتا ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتے ہیں، ان کو ایمان ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وقت پر نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے شاق گزرتی ہے، لیکن الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اللہ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ امانت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا کہ ایمان لانے کے بعد نماز فرض کیا ہے، روزہ فرض کیا ہے، حج فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کیا ہے، ہم ان کو بجلانا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں بجلائیں گے تو انہی کی طرح ہو جائیں گے جو کافر ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ زمین و آسمان کس لیے اختیار نہیں کیا اس کو؟ پہاڑ کیوں نہیں اس کو اختیار کر لیا؟ وہ انکار کے طور پر نہیں ہے، وہ مخلوق ہے اللہ کی، لیکن ہمیں اگر یہ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عذاب رکھا ہے اس پہ چکھنا پڑے گا۔ اب زمین و آسمان، پہاڑ کس طرح انکار کر دیا، اس کا خلاصہ علماء کرام نے نہیں کیا۔ انہوں نے اتنا لکھا ہے کہ وہ اللہ سب جانتا ہے وہ کس طرح جواب دیے ہیں۔ ہمیں اس پہ اتفاق کرنا چاہیے، لیکن پہلے تو اسلام کو، یہ امانت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں پر، زمین آسمان پر اس کو نازل کرنا چاہتا تھا، وہ لوگ نے انکار کر دیا۔ انکار اس لیے کر دیا کہ اس پہ عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ہم کو اللہ کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کے سامنے ایک آیات، ایک بخاری شریف کی حدیث بیان کیا ہے کہ کل امتی یدخل الجنہ الا من ابا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا تمام امتی جہاں جنت میں جائیں گے لیکن جس نے انکار کیا۔ یہ بات سن کر صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میری اتباع کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو میرے اتباع سے انکار کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے کل امتی کا معنی تمام کے تمام لوگ ہیں، جیسا ابو بکر سے لے کر لاسٹ تک۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے، تو ہمیں صبر سے اور نماز سے یہاں پر مدد حاصل کرنے کی یہ بات کی ہے۔ جب ہمیں مصیبت پہنچتی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے پہنچی ہے۔ یہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو پسند کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مردے کو خبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو تمام اعمال اس کو ارد گرد پیش ہو جاتے ہیں۔ جہنم عذاب آتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو روک دیتے ہیں۔ جب صبر آتا ہے تو یہ عمل کیا ہے کہ اس کو آنے کے لیے جگہ بھی نہیں رہتا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن ترازو میں وزن کے لیے آؤں گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں صبر پہلی چوٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلی چوٹ میں صبر ہوتا ہے، جیسا کہ ایک ٹھوکر لگتی ہے اسی وقت صبر کرتا ہے، وہ صبر ہے۔ اگر ہم واہ وغیرہ کرتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیسا ہوا ویسا کیسا ہوا، جب گھر میں آدمی مر جاتا ہے تو ویسا ہی چیخنا چلاتا ہوتا ہے، اور جب بچہ انتقال ہوتا ہے تو کتنا پیارا بچہ ہوتا ہے، اس کو انتقال ہونے کی وجہ سے کتنی مشکل پیش آتی ہے، لیکن جب وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے ایسے انعامات رکھا ہے کہ جنت میں وہ ان کے لیے جنت کا نام یعنی الحمد ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر حالت میں صبر کرنا چاہیے، مصیبت ہو، پریشانی ہو۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نعمت کوئی اچھی خبر ملتی تھی تو الحمدللہ کہتے تھے، جب وہ پریشانی پہنچتی تھی تو الحمدللہ علی کل حال، یعنی اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا حمد ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم اللہ کا شکر نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے تو چھوڑ کو جانے کا بھی راستہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کی امانت کیا ہے ہمارے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قرآن و حدیث میں، جو احکامات ہے اس پہ ہم کو تمام عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس سے انکار کرنے کے بعد بھی انکار کر کے بھی ہمیں کدھر جانے کا راستہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ تو انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا ہے، لیکن جب اس کو مصیبت پریشانی پہنچتی ہے تو اس کو انکار کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ظلوماً جہولا، وہ ظالم اور جاہل ہے۔ اللہ جیسا کہ صحابہ اکرام کے سامنے کوئی مصیبت پریشانی آتی تھی، جو بھی عمل کرنے کا آپ کو حکم دیتا تھا وہ لوگ آمنا اور صدقنا کہتے تھے۔ آج کا مسلمان کیسا ہے؟ کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے تو اس کو انکار کرتا ہے، اور جب وہ خوشی کی بات آ جاتی ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تمہیں دین میں پوری کی طرح داخل ہو جانا ہے۔ جیسا کہ کوئی خرچ ہونے کا مسئلہ آتا ہے، وراثت کا مسئلہ آتا ہے کیونکہ اس میں مال جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہوتا ہے، مال جانے کا یعنی یہ ہوتا ہے، حج کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں مال خرچ کرنے کا، تکلیف اٹھانے کا یہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہے، انسان انکار کر دیتا ہے، اور جو آسان ہوتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، حکم دیا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ تو یہاں پر تکلیف آنے پر انکار کرنا اور جو نعمت اور آسانی ہے اس کو اختیار کرنا ایسا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ بندے کا عجیب حال ہے، جب اس کو نعمت پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، جب وہ پریشانی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہر حال میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کے دین پر استقامت رہنا چاہیے۔ اور جو عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جنت اور جہنم کا نقشہ دکھایا گیا تھا معراج کے وقت یا کوئی خواب کے اندر، جو اللہ کے نبیوں کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ سچی ہوتے ہیں، حقیقت ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ایک واقعہ میں ایسا آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھایا گیا ہے، اس میں عورتوں کی کثیر تعداد دکھایا گیا ہے۔ کثیر کا معنی عورتوں کو زیادہ دکھایا گیا ہے جہنم کے اندر۔ وہ بات لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم لوگ صدقہ خیرات کر لیا کرو، کیونکہ تم کو میں جہنم میں زیادہ دیکھا ہوں۔ اس وقت کی عورتیں بہت اللہ سے ڈرنے والی تھی، کوئی بھی بات ایسی آتی تھی تو پوچھ لیتے مسئلہ ایسا کیوں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جہنم میں زیادہ کیسا دیکھا آپ نے، کس وجہ سے دیکھا ہے؟ تو تم مردوں کے ساتھ کفر کرتی ہے اور جب غصہ آتا ہے تو لان تان کرنے لگتی ہے، اس کی وجہ سے تم کو میں جہنم میں زیادہ دیکھا ہوں۔ اب مرد کے ساتھ کفر کرنے کا کیا بات ہے؟ کفر کا بہت سے یعنی اس کے شاخ ہے، جیسا انکار کرنا ہوتا ہے۔ جب مرد زندگی بھر اس کو کماتا ہے، کھلاتا ہے تو خوش رہتی ہے، جب مرد بیچارہ کوئی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اس کو مال میں کمی ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی دقت پیش آتی ہے، جو عورت کا مطالبہ پورا نہیں کر سکتا، تو اس کو کہتی ہے کہ میں زندگی بھر تیرے ساتھ ایسے ہی پایا ہے، یعنی زندگی بھر کھایا پیا پہنا اوڑا، لیکن ایک بار اس کو کبھی پریشانی آ جاتی ہے تو مرد کس کو کہتی ہے کہ تیرے سارا زندگی میں تیرے ساتھ ایسے ہی گزارا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ناشکری ہے، کفر ہے۔ اور ہر دوسری بات لان تان کرتی ہے، غصے میں آتی ہے تو صبر نہیں کرتی، فلانے پہ لعنت ہے، فلانا ستیاناش ہو جائے، یہ اس کو بولتے ہیں لان تان۔ ایسا بچنا چاہیے۔ جب یہ بات سنی عورتوں نے تو حضرت بلال کو کہا کہ آؤ، ان کو بلا کر کہا کہ جو بھی سونے کا چھلا ہے، ہار ہے، چاندی ہے، سب کے سب وہ نکال کے حضرت بلال کو دینا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس سے بات معلوم ہو گئی، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ کرنے سے جہنم کی آگ کم ہو جاتی ہے، یا جہنم کو آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ایک ذریعہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک صدقہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ 70 عذاب کی کھڑکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیتا ہے۔ تو صدقہ کرنا، جس کے پاس مال ہے، زکوٰۃ اور ہے، صدقہ اور ہے۔ زکوٰۃ جس کے پاس نصاب کو پہنچنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور جو صدقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا ہے کھانا کھلا دیا، جو کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑا پہنا دیا، جو پیاس ہے اس کو پانی پلا دیا، جو اللہ کی راہ میں ایسے دیا، تو اس کو بولتے ہیں صدقہ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میرے ماں اور بہنوں، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے اور مرد کی شوہر کی فرما برداری کرنا چاہیے، اور اگر اس کی حالات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے، کیا کیا محنت کرتا ہے۔ اس لیے عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الرجال قوامین علی النساء، جو مرد ہے عورتوں کا حاکم ہے، اور حاکم اس لیے ہے کہ وہ عورت گھر میں رہتی ہے، اس کے بیوی بال بچوں کو پرورش کے لیے جب وہ باہر نکلتا ہے، وہ کماتا کھلاتا ہے، پریشانی اٹھاتی ہے، ہر چیز کی ذمہ داری اس کو اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ مرد تمہارے اوپر حاکم ہے، اگر وہ غصے میں آ کے کچھ کہا بھی تو اس کو اس کے اوپر واویلا نہیں کرنا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے بہانے سے عورت نماز روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت کو ایک آفر دیا ہے کہ اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، مرد کی فرما برداری کرتی ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، کتنا ہو گیا؟ 4 باتیں ہو گئے۔
پہلے تو اولاً کیا ہے 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے اور مرد کی فرمانبرداری کرتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں 8 دروازے ہیں اور اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے سے کوئی دروازے کے اندر سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. تو میرے بھائیو اور دوستو، اسلام عورتوں کے اوپر بھی ہے، مردوں کے اوپر بھی ہے. ایسا نہیں کہ رمضان آتا ہے جیسا کہ بہت سے لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ دنیا کمانے کے لیے روزے بھی قضا کر دیتے ہیں، روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے مسلمانوں، اے ایمان والو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تم مال اور دولت کمانے کے لیے اور اپنی اولاد کو سنوارنے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جانا. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مال کمانا حلال طریقے سے یہ جائز ہے، اولاد کی پرورش کرنا بھی یہ جائز ہے. اگر اولاد کی پرورش نہیں کریں گے تو چھوٹے جب سے ان کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہم اچھا گھر بنائیں، ہمارے اولاد پڑھیں لکھیں اور آئندہ کر کے ان کی زندگی اچھا ہو جائے، اس کثرت میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سمجھاتا ہے کہ اے ایمان والو، تم دنیا کے مال کے کاروبار کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے اپنی اولاد کی پرورش اور اولاد کو خوش رکھنے کے لیے تم اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے. اللہ کا ذکر کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے تو اللہ کے 5 وقت نماز کو قائم کرنا ہے. اور اگر ہم کام کاج میں لگ کر نماز کو ضائع کر دیں گے تو پھر تمام کا تمام کیے پھر اللہ تعالیٰ پانی پھیر دے گا. تو یہ مطلب ہے کہ دنیا میں کمانا نہیں ہے، دنیا بالکل مسجد میں بیٹھنا، صوفی بن کر بیٹھنا نہیں ہے. کوشش کرنا چاہیے. اور کاروبار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. تو میرے بھائیو اور دوستو، مطلب یہ ہے کہ ہمارا زندگی مختصر ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں رہنے کا. آج کل تو ہمارے سامنے دیکھتے ہیں کہ کتنے موت پیش آتے ہیں، ہم خود جا کے ان کو دفنا کر آتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو، ان کا کیا ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہمیں دنیا میں رہ کر اس پہ عبرت حاصل کرنا چاہیے. وقت پر نماز پڑھے، حرام حلال کی تمیز رکھیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، یعنی سلام کو عام کرو. جیسا سلام ہمارے بھائی لوگ تھوڑا سا مشکل، تھوڑا سا لڑائی ہوتی ہے، تھوڑا سا اختلافات آ جاتے ہیں تو ایسا ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں کہ اس کو سلام بھی نہیں کرنا چاہتے. تو یہاں پر ہمارا نقصان ہے. نقصان کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعرات اور پیر کے دن بندے کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ساروں کے سارے اعمال قبول کر لیتا ہے، لیکن جو بندہ آپس میں مسلمان بھائی لڑتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 دن کی مہلت دیا ہے. اگرچہ وہ 3 دن کے اندر سلام کلام جاری نہیں رکھتے، رشتہ ناتا قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دونوں کے اعمال کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے اعمال کو ادھر ہی روک دو، جب تک وہ آپس میں نہیں ملتے میں قبول نہیں کروں گا. یہ کس کا نقصان ہو گیا؟ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک دوسرے کو ہم نیچا دکھا کے اس سے ہم کیا بات کرنے کا، اس سے کیا ہم صلہ رحمی کیا کرنے کا، یہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، یعنی لوگوں کو کھانا کھلانے کا مطلب ہے جس کے پاس مال و دولت ہے تو غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اور وہ صلہ الرحمہ، یعنی لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے. صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر وہ کچھ گالی گلوچ بھی دیتا ہے،
لڑتا بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. صلہ رحمی اس کو نہیں کہتے, وہ بات کرتا ہے تو ہم جا کے بات کریں, وہ ایسا نہیں ہے. پہلے جو سب سے افضل وہ ہے جو صلہ رحمی کرنے میں آگے بڑھتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, اس میں ہمیں کمی محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کون ہے, ہم جا کے اسے کیوں بات کریں, ایسا نہیں ہے. کیونکہ رشتے ناطے کاٹنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنا رحمت کا رشتہ کاٹ دیتا ہے. تو ہمیں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے. اور دوسرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 لوگوں کے لیے خوشخبری بتائے ہیں. ایک تو سلام کرنا, اور دوسرا صلہ رحمی کرنا, اور لوگوں کے ساتھ اور نماز پڑھنا. رات کو جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, لوگ سوتے ہیں تو بندہ اٹھ کے نماز پڑھتا ہے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خوشخبری سناتے ہیں, تدخلوا الجنۃ بالسلام. وہ آدمی کے لیے سلامتی کے ساتھ تو جنت میں داخل ہو جائے. تو میرے بھائیو اور دوستو, ہمیں یہ اسلام جو ہے یہ ہمارے لیے امانت ہے. اگر ہم اس کو نظر انداز کریں گے, وقت کو ضائع کریں گے, جیسا کہ آدمی ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس کو 1 سال تک پڑھ کے اور اپنا ڈگری حاصل کرنا ہوتا ہے. یہ زندگی بھی ایسی ہے. آج کل تو 50-60 سال کی عمر میں بھی آدمی ختم ہو جاتا ہے, جوان آدمی ختم ہو جاتا ہے. ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. جب شیطان کو دھتکارا گیا تھا تو شیطان اللہ سے مہلت مانگا ہے کہ اے اللہ, میں تیری رحمت سے تو مجھے دور کر دیا ہے, لیکن میں تیرے سے ایک انعام مانگتا ہوں, ایک مہلت مانگتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ کیا چیز ہے. جب شیطان نے کہا کہ اے اللہ, میں تیرے بندوں کے ساتھ آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے, ہم جنت میں جائیں گے. نہیں, شیطان کے حربے بہت سے ہوتے ہیں, الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. کسی نہ کسی, جب آدمی شرک نہیں کرتا ہے تو اس میں وہ یقین کر لیتا ہے کہ ہم تو جنت ہی ہے. اور جب بدعت نہیں کرتا ہے تو ہم تو بدعت نہیں کرتے, ہم تو یعنی سیدھا جنت میں جانے والے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو, شیطان کے بہت سے حربے ہوتے ہیں. یعنی جیسا کہ نماز میں سستی کرتا ہے, نماز تو پڑھتا ہے لیکن سستی کرتا ہے. کوئی صدقہ خیرات کرنے میں سستی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عطا کیا ہے, مال عطا کیا ہے, ایسا نہیں کہ جو نہیں والا بھی دینا چاہیے, حیث والے کے لیے یہ معاملہ ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیا ہے, اور اس کو ہمارے جسم کے اندر, کچھ لوگ بولتے ہیں شیطان آدمی مر کے شیطان بنتا ہے. یہ نہیں ہے. شیطان کو انسان سے پہلے پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور شیطان کو اس طرح جگہ دیا ہے کہ وہ ہمارے رگوں میں خون کی طرح بہتا ہے, خون کی طرح بھاگتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, جو بھی کچھ لڑائیاں جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں, میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں, تو وہ شیطان آگے اس میں حصہ لیتا ہے. ایک حدیث اور سناتا ہوں. شیطان کا جو صدر ہوتا ہے, اس کا نام, سب سے بڑا شیطان کا نام عزازیل ہے, جو پہلے جو انکار کیا ہے. تو وہ شیطان پانی کے اوپر اپنا مسلح بچھا کر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے. جب وہ اس کو پیشن کو, یعنی جو اعمال کیے ہیں, وہ لوگ جو کر کے آئے ہیں, انہوں نے آج فلانا یہ میں ایسا کیا تھا, وہ ایسا کیا تھا, فلانے لوگ لڑ رہے تھے, میں مل کے تھے, میں ان کو لڑا کے آیا ہوں, تو کسی پہ خوش نہیں ہوتا. جب ایک شیطان آتا ہے, سب سے چھوٹا شیطان, وہ غبار آلودہ کیچڑ میں لطف ہو کر آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تو نے کیا کیا. وہ کہتا ہے کہ اللہ, آئے شیطان, میں سردار, میں تو کچھ بھی نہیں کیا, ایک معمولی سا کام کیا. شیطان کو تو معلوم ہے, تو شیطان نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ دونوں میاں بیوی آپس میں مل جل کے ہنس سے بولتے تھے, میں ان کو تفریقہ ڈال دیا. اور شیطان اس کو پیٹ پہ مار کے بولتا ہے کہ تو سب سے اچھا کام کیا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, شیطان یہ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں, سسرال میں بہو میں جھگڑے ہوتے ہیں, شیطان کا زیادہ کام ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے. اور میرا خطبہ مختلف ہے, ایک موضوع پہ نہیں ہے. تو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے. یہ اسلام جو ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پہ دیا ہے. اس پہ ہمیں ہر چیز کو, جیسا کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شاخ ہے, اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے,
اور سب سے آخری درجہ جو ہے جو راستے سے چلنے والی چیز جو ہٹا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج کل تو رستوں کے لیے لڑتے ہیں، راستے کو جام کرنے کے لیے لڑتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ راستے میں ایک پتھر بھی پڑتا ہے لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے، دینے کے لیے ایک شاخ راستے میں آ جاتی ہے تو اس کو ہٹاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویسا آدمی جنت کے باغیچوں میں، جنت کے نہروں میں غوطے کھاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، تو ہمیں کوئی بھی کام آتا ہے درگزر فرمانا چاہیے، ہم رستوں کو جام نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں ایک دن موت آنے والی ہے، ہمارے سامنے گزرتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، جو آدمی کو ہم دفنا کر آتے ہیں اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے وہی جانتا ہے، اور حدیثوں میں جو سنتے ہیں اس پہ یقین کرنا چاہیے کہ جنت میں مرنے کے بعد کیا ہوگا، پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، یہ تمام سنتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ سب بولنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔